बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज के सेशन की बात करें तो एक अच्छा सेशन था, और आज के सेशन के अच्छा होने के कुछ साइन कल ही आपको नज़र आ गए थे। एक तो कल इंडेक्स की जो क्लोजिंग थी पॉजिटिव क्लोजिंग थी। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो 27वीं तरमीम है वो कौमी असम्बली से पास हो चुकी थी। और आज उसमें एक और भी पॉजिटिव ट्रिगर था कि जो सेनेट से भी उसकी मंजूरी आज हो चुकी। तो इंडेक्स के पास ये अच्छी खबरें थी। उसके बाद अगर देखें तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर जो है वो खामोश हैं। तो इन सब चीज़ों ने कुल मिला के मार्केट का जो कॉन्फिडेंस है वो बहाल किया। उसके बाद पॉजिटिव न्यूज़ ये भी है कि आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो इजलास है जिसकी तारीख है तकरीबन 8 दिसंबर, उसमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। और पाकिस्तान को जो किस्त मिलनी है 1.2 बिलियन डॉलर की, उसके अमकानात कुछ रोशन नजर आते हैं। तो आज सुबह जो इंडेक्स की ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 787 पॉइंट के साथ, और वही इंडेक्स का लो लेवल भी था 1,58,971 का। उसके बाद इंडेक्स सारा दिन ग्रीन ही रहा, और इंडेक्स ने जो आज का हाई लगाया वो 1,60,944 का था, जिधर इंडेक्स ने 2761 पॉइंट गेन किए थे। इंडेक्स की क्लोजिंग अगर देखें तो अभी 2473 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,60,657 पे आई। वॉल्यूम अगर देखें तो वॉल्यूम कल से कदरे थोड़े बेहतर हैं। कल 217 मिलियन के वॉल्यूम थे, और आज 254 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में। कल की अगर कैंडल देखें इंडेक्स की, तो चाहे उसकी बॉडी जो है वो छोटी थी लेकिन उसकी क्लोजिंग अच्छी थी 1,58,200 के आसपास। और कल भी आपको बताया था कि एक इम्पोर्टेंट इसका जो है वो लेवल है 1,58,200 का। और अगर कल वाले ट्राइंगल की बात करें तो चाहे आप इंडेक्स का पॉजिटिव ट्रेंड कह लें जो कि स्टार्ट हो रहा है 1,61,577 से, उसकी बात कर लें, या फिर इस चैनल को ब्रेक करने की बात कर लें, तो तकरीबन वो वही लेवल बनता है आपका 1,61,577 का। तो इंडेक्स हमारा इंशाल्लाह 1,61,577 या 1,61,800 इस लेवल को मेंटेन कर जाता है तो फिर इंशाल्लाह आगे के लेवल आपको दिखा सकता है, जिसमें 1,61,000 और 1,63,000 के लेवल हैं। अब अगर आप इस कैंडल को देखें, जो ये बड़ी रेड कैंडल बनी थी, जो कि खुदकश जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था कचहरी वाला, उस दिन बनी थी, तकरीबन 3,000 पॉइंट हमारे इंडेक्स ने लूज कर दिए। उसको देखें, और आज जो 27वीं तरमीम की न्यूज़ है उसके अलावा आईएमएफ की न्यूज़ को साथ में ऐड कर लें, तो इन पॉजिटिव खबरों के साथ आज की ये ग्रीन कैंडल बनना ये साबित करता है कि सिर्फ टेक्निकल काम नहीं करते बल्कि बाकी सेंटिमेंट्स भी देखने पड़ेंगे। आपको जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखनी पड़ेगी, जो आपके अंदरूनी हालात हैं, इंटरनल मामलात हैं पाकिस्तान के, उन पर भी नजर रखनी होगी। ये चीजें भी अपना इम्पैक्ट छोड़ती हैं इंडेक्स के ऊपर, ये साबित हुआ इन दो कैंडल से। तो मेरे ख्याल से जो कहते हैं कि न्यूज का कोई असर नहीं होता इंडेक्स के ऊपर, इंडेक्स जो है प्योर टेक्निकल के ऊपर चलता है, ये दो मेरे ख्याल से एक सज्जी और एक खबी चपेट थी उनके लिए। इंडेक्स के आगे रेजिस्टेंस की बात करें तो इंडेक्स के पास आगे रेजिस्टेंस है 1,61,000 और 1,61,500। उसको अगर इंडेक्स ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस 1,63,000 वाली और 1,63,500 या 800 वाली रेजिस्टेंस इंडेक्स को देखने को मिल सकती है। सपोर्ट की बात करें तो वही 1,58,500 1,58,200 वाली जो लाइन है वही इंशाल्लाह इसकी सपोर्ट बनेगी, और उसको काफी दफा आगे भी रिटेस्ट कर चुका है हमारा इंडेक्स। आज के सेशन के टॉप एक्टिव स्टॉक देखें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम बीएमएल में जनरेट हुआ, उसके बाद डीएसएल, एफएनईएल, बैंक ऑफ पंजाब, केईएल, डब्ल्यूटीएल, हास्कोल, एफसीसीएल, एमएलसीएफ, पीआईए। एमएलसीएफ की बोर्ड मीटिंग को लेके सुबह ग्रुप में बता दिया था कि आज इसकी बोर्ड मीटिंग है, अदर देन फाइनेंशियल रिजल्ट थी। और ये भी साथ में बता दिया था ग्रुप में कि मार्केट में रूमर्स हैं कि एमएलसीएफ एक्वायर करने जा रहा है पीआईओसी को, पायनियर सीमेंट को। और अनाउंसमेंट के बाद ये चीज सच साबित हुई, और उसकी बेस पे फिर एमएलसीएफ को कैप भी लगा। उसके बाद एएनएल की बात करें तो काफी दिनों से जोर दे रहा था मैं एएनएल पे। प्रीमियम ग्रुप में भी जिक्र किया इसका, इसकी सपोर्ट को लेके कि 11 रुपए 50 पैसे की बहुत अच्छी सपोर्ट है, बल्कि 12 रुपए से मैं शोर डाल रहा हूँ कि ये सपोर्ट इसके पास अच्छी है, यहाँ पे इसको कंसिडर किया जा सकता है। उसके बाद कोई भाई मशवरा करते थे शिफ्ट करने के बारे में, स्विच करने के बारे में, तो उनसे भी एएनएल का जिक्र मैं करता रहा हूं। एक तो इसकी सपोर्ट अच्छी थी, उसको काफी दफा ये रिटेस्ट कर चुका था 11 रुपए 50 पैसे, 11 रुपए 40 पैसे, 11 रुपए 30 पैसे, और आज भी वहीं पे खड़ा था। उसके साथ मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी लग गई कि मुजफ्फरगढ़ में इसकी कोई लैंड थी, उसके ऊपर कोई जिसके यूनिट भी थे, प्लांट लगे हुए थे, उसको सेल करने के बारे में, उसको लेके फिर इसको कैप भी लगा। और यहाँ पे वही चीज फिर साबित होती हुई नजर आई, बल्कि ठीक साबित होती हुई नजर आई कि सेल ऑन न्यूज।
چیزیں تب لیا کریں جب ریزنیبل پرائس پہ مل رہی ہوتی ہیں. اب بیچارہ 11 روپے 30 پیسے پہ خود آوازیں مار رہا تھا کہ مجھے لے لو مجھے لے لو، کسی نے نہیں پکڑا. اور کیب دیکھیں جا کے پھر لگا اور کتنا اس میں باہر کھڑا تھا. تو جب چیزوں پہ نیوز آ جاتی ہے اس پہ پھر اس کو سیل کیا جاتا ہے، جن کے پاس پڑا ہوتا ہے وہ اس پہ پروفٹ بک کرتے ہیں. اور اس چیز کو آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا اسٹاک مارکیٹ میں کہ سیل آن نیوز. تو اچھا موقع تھا 11 روپے 30 پیسے پہ کنسیڈر کرنے کا، پکڑا جا سکتا تھا، انٹری بنائی جا سکتی تھی. اس کے بعد جب نیوز آ گئی پھر اس کو لینے کا فائدہ کوئی نہیں، پھر تو پروفٹ بک کرنا ہوتا ہے. مارکیٹ سمری کو دیکھیں تو 477 کمپنیوں میں آج ٹریڈنگ ہوئی، جن میں سے 285 ایڈوانس رہیں، 142 ڈکلائنر رہیں، 50 ان چینج رہیں. نمبر آف ٹریڈ کی بات کریں تو 3,26,000. ویلیو کی بات کریں تو 35 ارب اور 12 کروڑ. والیوم کی بات کریں تو 797 ملین کے. اس کے بعد آ جاتے ہیں جی فی پی کی طرف. تو فی پی کافی اچھا ہے الحمدللہ، کل بھی ٹھیک تھا آج بھی ٹھیک ہے. بینکس نے بائنگ کی $2 ملین کی. اس کے بعد بروکر کی سیلنگ ہے تھوڑی سی. کمپنیز نے بائی کیا 2.30 ملین کا. فارن کارپوریٹس نے سیل کیا 2.52 ملین کا. انڈیویجولز کی سیلنگ ہے 1.83 ملین کی، جو کہ اچھی بات ہے. انشورنس کمپنیوں نے بائی کیا تھوڑا سا، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انشورنس کمپنیوں نے ہولڈ ہی کیا. میوچل فنڈ کی بائنگ ہے 1.20 ملین کی. ایم بی ایف سی کی بائنگ 0.03 ملین. ادر آرگنائزیشن نے تھوڑا سا سیل کیا تقریباً 1.25 ملین کا. اور اوورسیز پاکستانی نے بائی کیا $0.19 ملین کا. تین ادارے آپ کے بائنگ میں ہیں، جس میں کمپنیز ہیں، بینکس ہیں اور میوچل فنڈ ہے. تو کمپنیز کو اگر دیکھیں تو اکراس دا بورڈ ان کی بائنگ نظر آتی ہے، لیکن سب سے زیادہ جنہوں نے بائی کیا وہ سیمنٹ سیکٹر کو بائی کیا. اور سیمنٹ سیکٹر میں آج کافی اچھی موو بھی دیکھی گئی. لک موو کرتا ہوا نظر آیا. ایم ایل سی ایف پائنیئر سیمنٹ کو کیپ لگا. اس کے بعد ایف سی سی ایل کے آپ کو انٹرا ڈے سگنل دیے تھے الحمدللہ، وہ بھی کیپ کے پاس گیا، بلکہ کیپ کیا بھی اس نے. تو سیمنٹ سیکٹر میں کافی اچھی موو تھی آج. اس کے بعد دیکھیں تو کمپنیز آپ کو پوزیشن بناتی ہوئی نظر آتی ہیں کمرشل بینکس میں بھی. وہاں پہ بھی ان کی بائنگ ہے $0.69 ملین کی. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ سب سے بڑا جو آپ کا بائر ہے وہ بینکس ہیں. اور بینکس کو دیکھیں تو انہوں نے سب سے زیادہ اٹھایا فرٹیلائزر سیکٹر کو. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ انٹری بنائی انہوں نے آل ادر سیکٹر میں، اور اس کے بعد سیمنٹ سیکٹر میں. فوڈ اینڈ پرسنل کیئر میں بھی ان کی بائنگ ہے، اور پاور جنریشن میں بھی ٹیکنالوجی کو بھی تھوڑا سا ٹچ دیا ہے بینکس نے. تیسرے نمبر پہ آپ کا بائر ہے جی میوچل فنڈ. میوچل فنڈ نے اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ جو بائنگ کی ہے کمرشل بینکس میں کی. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ انہوں نے اٹھایا فرٹیلائزر سیکٹر کو. اور اس کے بعد آل ادر سیکٹر میں ان کی بائنگ ہے، تھوڑا سا ٹچ دیا انہوں نے ڈیٹ مارکیٹ کو. اس کے بعد آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو اور پاور جنریشن کو بھی تھوڑا سا انہوں نے چکھا. اور ساتھ میں جاتے جاتے ٹیکنالوجی سیکٹر کو بھی تھوڑا سا ٹچ دیا $0.02 ملین کا. سیکٹر وائز اگر دیکھیں تو کمرشل بینکس کو سب نے ثواب سمجھ کے خریدا، جس میں کمپنیز بھی ہیں، اس کے بعد انڈیویجولز بھی ان ہے، اس کے بعد انشورنس کمپنیاں بھی ہیں، میوچل فنڈ بھی ہے، ایم بی ایف سی بھی ہے. تو کمرشل بینکس کو یہ سارے مل کے اٹریکٹیو کرنے کے چکروں میں ہیں. آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیاں قدرے بہتر ہیں آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کے مقابلے میں. آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کی طرف ابھی رجحان نہیں ہے، جب اس میں ادارے آئیں گے تو اس میں بھی موو مل جائے گی. لیکن ابھی فی الوقت دیکھیں تو آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیاں تھوڑی سی بہتر ہیں. ٹیکنالوجی سیکٹر کی بات کریں تو فارن انویسٹر اس میں تھوڑا تھوڑا سا انٹری لے رہا ہے، لیکن چپ کے تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور گیم ڈال دی جائے. فارن انویسٹر نے آج بھی ٹیکنالوجی سیکٹر کو تقریباً $500,000 کا بائی کیا. بینکس بھی اس میں ان ہیں، اس کے ساتھ کمپنیز بھی ہیں، تھوڑا سا ٹچ دیا انہوں نے، اور میوچل فنڈ نے بھی. تو ٹیکنالوجی سیکٹر میں کچھ موو آگے مل سکتی ہے. آج کے ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سیکٹر وائز اگر دیکھیں تو سیمنٹ سیکٹر نے 1000 پوائنٹ کی کنٹریبیوشن کی. اس کے بعد آپ کے فرٹیلائزر سیکٹر رہے 640 پوائنٹ کے ساتھ، اور تیسرے نمبر پہ آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیاں، اور اس کے بعد کمرشل بینکس. نیگیٹو سائڈ پہ اگر دیکھیں تو سیکٹر نہ ہونے کے برابر ہیں آج. ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں اگر دیکھیں تو سب سے آگے ایف ایف سی رہا، 571 پوائنٹ اس نے ایڈ کیے. لیکن افسوس کہہ لیں یا کیا کہہ سکتے ہیں، نان شریعہ ہم اس میں انٹری لے نہیں سکتے. اور مجھے لگتا ہے جب اس نے شریعہ ہونا ہے، ہماری انٹری لینے کی باری آنی ہے، تو اس نے $1000 پہ جا کے کھڑا ہونا ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ لک رہا ایم ایل سی ایف، ڈی جی خان سیمنٹ، ماری، ایف سی سی ایل، سی ایچ سی سی، ہپکو، پائنیئر سیمنٹ. اور اوپر کی سائڈ پہ آپ کو سیمنٹ سیکٹر زیادہ نظر آئے گا. نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو کوئی پوائنٹ لوزر اتنے زیادہ نہیں ہیں. ایچ ایم بی نے صرف 29 پوائنٹ لوز کی، اور باقی سب نے کوئی 7 پوائنٹ، 6 پوائنٹ، 5 پوائنٹ. اس کے بعد آ جائیں جی جلٹ پاکستان کی طرف. جلٹ پاکستان کی جب یہ خوشبو اڑی تھی کہ یہ اپنا کام جو ہے سمیٹ رہے ہیں پاکستان سے، تو اس ٹائم ویڈیو میں بڑے شگاف الفاظ میں بتایا تھا کہ دیکھیں اس کو پاک سزوکی موٹر نہ سمجھ لیجئے گا، یہ ویسے ہی ہوگا جیسے پاک سزوکی موٹر نے عوام کو چپیڑیں کروائی تھیں، یہ بھی چپیڑیں کروا سکتا ہے. میری ویڈیو نکال کے دیکھ لیں، ابھی بھی بڑی ہوگی.
تب میرے خیال یہ کہیں ایک دو چار ہی اس نے کیپ لگائے تھے اور موو کر رہا تھا، یہیں کہیں پہ کوئی 300 کے قریب، 370 400 کے نزدیک یہ موو کر رہا تھا۔ تو میں نے تب بھی اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ پاک سوزوکی موٹر بھی 100 روپے سے اٹھا کے 900 روپے تک لے گئے تھے، بعد میں جب خبر نکلی تھی پھر 409 روپے کا میرے خیال سے انہوں نے بائی بیک کیا تھا، اور عوام اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے بیٹھی ہوئی تھی، پاک سوزوکی موٹر لینے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ چیز میں نے آپ کو آج سے تقریباً 1 ماہ پہلے بتائی تھی۔ اب لوگوں نے اس کو کیپو کیپ پہنچا دیا 668 پہ، تقریباً ~700 روپے پہ اس کو پہنچا دیا، اور اس کے بعد پھر یہ لہرا کے بل کھا کے نیچے آ رہا ہے۔ آج کی سچویشن دیکھیں تو جلٹ کو لینے والا کوئی نہیں تھا، لور لاک پہ یہ بند ہوا، صرف 11,000 اس کے شیئر ٹریڈ ہو سکے، اور وہ بھی لور لاک کے اوپر۔ اب جو جلٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اس میں جلٹ نے بولا جی کہ میں اس کو کم از کم لوں گا 216 کے اوپر، 216.50 پیسے اس کی منیمم جو ہے انہوں نے اس کی ریٹ نکالا ہے، منیمم پرچیز پرائز جو اس کی نکالی ہے 216.50۔ اب جس نے 665 روپے کا لیا تھا وہ بیچارہ کیا کرے گا اس کو پکڑ کے؟ اب تو وہاں ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، تلی پہ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے، لینے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہی چیز آپ کو تب سمجھائی تھی 1 ماہ پہلے، اب کوئی نہ سمجھے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ انڈیکس کی بات کریں، لیولز آپ کو بتا دیے، سینٹیمنٹ سارے ٹھیک ہیں، نیوز ٹھیک، ہر طرف سے سب اچھا کی رپورٹ ہے۔ بس اب کوئی کیڑا تنگ نہ کرے انڈیا کو اور افغانستان کو، تو انشاءاللہ آپ کا انڈیکس پرفارم کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ سٹاک میں بات کریں تو انشاءاللہ ماری آپ کو چلتا ہوا نیکسٹ نظر آئے گا۔ اس کے انویسٹمنٹ پرپز کے لیے ہم نے جو ہے وہ سگنل دیے ہوئے ہیں۔ ویسے بھی اگر اوپن بات کریں تو ہماری آپ کو 717 732 کر کے دکھا سکتا ہے انشاءاللہ۔ ایم ایل سی ایف آپ کو موو دے سکتا ہے، نیوز اچھی ہے اس کے پاس، 105 112 110 تک کے لیول انشاءاللہ ایم ایل سی ایف بھی کر کے دکھا سکتا ہے آپ کو۔ ایف سی سی ایل کے آپ کو انٹرڈے سگنل دیے تھے، اے ٹی ایل کے انٹرڈے سگنل دیے تھے، اس کے بعد میزان بینک کے دیے، اس کے بعد پی پی ایل کے دیے، الحمدللہ سارے آپ کو چلتے ہوئے نظر آئے، اور یہ سٹاک انشاءاللہ نیکسٹ بھی آپ کو موو دیں گے۔ کے ایس بی پمپ کا بھی بھائیوں کو بتایا تھا، بڑا زور و شوروں کے ساتھ چارٹ دکھایا تھا کہ یہ سپورٹ اچھی ہے، 194 والی، 95 والی، 96 والی۔ آپ کو کے ایس بی پمپ 207، اس کے بعد 220، 236، 40 کے لیول بھی دکھائے گا، پتہ نہیں کسی نے سنی نہ سنی، آج وہ 212 پہ جا کے بند ہوا، اچھے بھلے آپ کو 14 15 روپے مل جانے تھے۔ تو پنجابی کی ایک مثال ہے کہ ڈلیاں بیراں دا ہلے بھی کچھ نہیں بگڑیا، چلیں چن لیں بیر دوبارہ، ابھی بھی ٹائم ہے آپ کے پاس، دیر آج درست آج بھی ہو سکتا ہے۔ تو انٹرڈے سگنل کے لیے، سوئنگ کے لیے اور اسکیلپنگ کے لیے آپ ہمارے پریمیم گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں۔ پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی مسیح سمجھ کے ہمارے پاس نہ آئیں کہ راتوں رات آپ کو امیر کر دیں گے، نہ ہی اسٹاک مارکیٹ راتوں رات امیر ہونے کے لیے کوئی ایک آپ کہہ سکتے ہیں جوا خانہ ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے۔ پی ایس ایکس میں اطمینان سے کام کریں گے، سکون سے کام کریں گے، اور جو آپ کو ڈراتے ہیں، صرف ٹیکنیکلز کے پیچھے بھگاتے ہیں، ان کے پیچھے نہیں بھاگیں گے تو انشاءاللہ پروفٹ ضرور گین کریں گے۔ تو سکون کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اگر آپ نے کام کرنا ہے تو ہمارے پریمیم گروپ کو آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔